بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 46۔ غطفان، طئی، بنو سلیم اور حوازن کے باسرکردہ لوگ سلمہ کے ہاں جا پہنچے اور عہد کیا کہ سلمہ اگر ان کا ساتھ دے تو وہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ سلمہ تو موقع کی تلاش میں تھی، وہ تیار ہو گئی اور چند دنوں میں اپنا لشکر تیار کر کے روانہ ہو گئی۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاحت میں تھے جہاں انہوں نے طلحہ کو شکست دے دی تھی۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ بنو فرازہ کا لشکر آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں کو تیار کر لیا۔ جس طرح سلمہ کی ماں اپنے جنگی اونٹ پر سوار ہو کر لشکر کے آگے آگے چلا کرتی تھی، اسی طرح سلمہ بھی اپنے لشکر کے آگے آگے تھی۔ اس کے ارد گرد 100 شتر سواروں کا گھیرا تھا جو تلواروں اور برچھیوں سے مسلح تھے۔ یہ لشکر جوش و خروش بلکہ قہر و غضب کے نعرے لگاتا آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظار نہ کیا کہ دشمن اور قریب آئے۔ ان کے ساتھ نفری تھوڑی تھی، وہ دشمن کو اتنی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ حملے کی ترتیب یا قلیل تعداد مسلمانوں کو نفری کی افراد کے بل بوتے پر گھیرے میں لینے کی پوزیشن میں آئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ بولنے کے انداز سے حملہ کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن کا لشکر سفر کا تھکا ہوا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی اس جسمانی کیفیت سے بھی فائدہ اٹھایا۔ سلمہ جو 100 جان باز شتر سواروں کے حفاظتی نرغے میں تھی، اشتعال انگیز الفاظ سے اپنے لشکر کے جوش و خروش میں جان ڈال رہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو فرازہ نے خالد کو بڑا ہی سخت مقابلہ دیا۔ نفری تھوڑی ہونے کی وجہ سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ دشمن کے حوصلے بڑھتے جا رہے۔ سلمہ کی للکار اور الفاظ جلتی پر تیل کا کام کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ صرف یہ عورت ماری جائے تو بنو فرازہ کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ انہوں نے اپنے چند ایک منتخب جان بازوں سے کہا کہ وہ سلمہ کا حفاظتی اثار توڑ کر اسے اونٹ سے گرا دے۔ سلمہ کے محافظ بھی جان باز ہی تھے، وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان بازوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ ان جان بازوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک ایک محافظ شتر سوار کو دوسروں سے الگ کر کے مارنا شروع کر دیا۔ اس طرح جان بازوں نے گھیڑا توڑ دیا، لیکن کوئی جان باز سلمہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، زخمی ہو کر پیچھے آ جاتا تھا۔ آخر پورے 100 محافظ مارے گئے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بہت قیمت دینی پڑی۔ جان بازوں نے تلواروں سے سلمہ کو کچاوے کی رسیاں کاٹ دی۔ کچاوا سلمہ سمیت نیچے آن پڑا۔ جان باز نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا کہ کیا حکم ہے، قیدی بنانا ہے یا ختم کرنا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک جان باز نے تلوار کے ایک ہی وار سے سلمہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بنو فرازہ نے یہ منظر دیکھا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔
مدینہ سے تقریباً 275 میل شمال مشرق میں متاح نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں بدوؤں کے چند ایک کنبے آباد ہیں۔ اس گاؤں کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت اصل نہیں۔ اگر وہاں ادھر ادھر غور سے دیکھیں تو ایسے آثار ملتے ہیں جیسے یہاں کبھی شہر آباد ہوا کرتے تھے یا آباد رہا ہے۔ 14 صدیاں گزری، یہاں ایک شہر آباد تھا جس کا نام بطاح تھا، جو آج تک زندہ ہے، مگر شہر سکڑ سے مل کر چھوٹا سا گاؤں رہ گیا۔ اس شہر میں خوبصورت لوگ آباد تھے، وہ بہادر تھے، نڈر تھے اور باتیں ایسے انداز سے کرتے تھے جیسے کوئی نظم سنا رہے ہوں۔ عورتیں حسین تھی اور مرد وجیح تھے۔ یہ ایک طاقتور قبیلہ تھا جسے بنو تمیم کہتے تھے۔ بنو یربوع بھی ایک قبیلہ تھا، لیکن الگ تھلگ نہیں، بلکہ بنو تمیم کا سب سے بڑا اچھا حصہ تھا۔ اس کا سردار مالک بن نویرہ تھا۔ بنو تمیم کا مذہب مشترک نہیں تھا، ان میں آتش پرست بھی تھے، قبر پرست بھی، لیکن اکثریت بت پرست تھی۔ بعض عیسائی ہو گئے تھے۔ یہ لوگ سخاوت، مہمان نوازی اور شجاعت میں مشہور تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف قبول اسلام کے پیغام جو ان قبیلوں کو بھیجے تھے، ان میں بنو تمیم خاص طور پر شامل تھا۔ اسلام کے فروغ اور استحکام کے لیے بنو تمیم جیسے طاقتور با اثر قبیلے کو ساتھ ملانا ضروری تھا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس قبیلے نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا۔ مختصر یہ کہ بنو تمیم کی غالب اکثریت نے اسلام قبول کیا۔ مالک بن نویرہ منفرد شخصیت اور حیثیت کا حامل تھا۔ وہ آسانی سے اپنے عقیدے سے بدلنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بنو تمیم کے بیشتر قبائل مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس نے اپنی مقبولیت اور اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ کیونکہ یہی شخص زیادہ باروب اور اثر و رسوخ والا تھا، اس لیے رسول کریم نے اسے بطاح کا امیر مقرر کر دیا۔ زکوٰۃ، عشر، دیگر محصول اور واجبات وصول کر کے مدینہ بھجوانا اس کی ذمہ داری تھی۔ مشہور مورخ بلازری اور محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ مالک بن نویرہ بڑا وجیح اور خوبصورت آدمی تھا۔ اس کے قد کاٹ میں عجیب سی کشش تھی۔ اس کے سر کے بال لمبے اور خوبصورت تھے، شہسوار ایسا کہ کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اچھا خاصا شاعر تھا، آواز میں مٹھاس اور ترنم تھا، اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہنس مکھ تھا، غم کے مارے ہوئوں کو ہنسا دیتا تھا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ اس میں غرور اور تکبر بہت تھا۔ اس کی ایک وجہ تو اس کی وہ حیثیت تھی جو اسے بنو تمیم میں خصوصاً اپنے قبیلے میں حاصل تھی۔ دوسری وجہ اس کا مردانہ حسن اور مردانہ اوصاف تھے جو ایک طلسم کی طرح دوسروں پر حاوی ہو جاتے تھے۔ اس کا تعلق متعدد عورتوں کے ساتھ تھا۔ قبیلے کی جوان لڑکیاں اس کا قرب حاصل کرنے کی خواہاں اور کوشاں رہتی تھی۔ وہ وقتی تعلق رکھتا تھا، کسی کو بیوی نہیں بناتا تھا۔ کہتا تھا کہ اس طرح ایک عورت کے ہم پلہ ہو جائے گی۔ حالانکہ اس وقت یہودیوں کو یہ مقام حاصل نہیں تھا کہ وہ قبیلے کی عورتوں کے دلوں میں بستا تھا۔ المنال بنو تمیم کا معمولی سا ایک آدمی تھا جسے لوگ صرف نام سے ہی جانتے تھے۔ اسے کوئی رتبہ اور کوئی اونچا مقام حاصل نہیں تھا۔ اس کی بیٹی لیلا جوان ہوئی تو لوگ اس کا نام اس طرح لینے لگے جیسے اسے اونچا رتبہ مل گیا ہو۔ جوانی کی دہلیز پر اس کی بیٹی لیلا کا حسن نکھر آیا تو قبیلے کے جوان آدمی اسے رک رک کر دیکھنے لگے اور اسے قریب سے دیکھنے کے لیے اس کے راستے میں کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ صفحانی نے مختلف مورخوں اور اس کی دور کی دیگر تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ لیلا کو خدا نے بڑی فیاضی سے حسن دیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اتنی دل فریب تھیں کہ وہ جس کی طرف دیکھتی تھی وہ مسحور ہو جاتا تھا۔ وہ لباس ایسا پہنتی تھی کہ گھٹنوں تک اس کی ٹانگیں اور یہاں رہتی تھی۔ مورخ کہتے ہیں کہ اس کی ٹانگوں کی ساخت میں غیر معمولی طور پر جاذبیت تھی۔ ایسے ہی اس کے بازو تھے، گول اور لمبے۔ وہ اپنے بالوں کو کھلا رکھتی تھی۔ بالوں کا رنگ اور اس کی چمک ایسی تھی کہ ان میں طلسماتی تاثر تھا۔ اسے اگر کوئی توجہ سے نہیں دیکھتا تھا تو وہ مالک بن نویرہ تھا۔ کئی بار ایسے ہوا کہ وہ مالک کے قریب سے گزری، نہ مالک نے اس کی طرف نہ لیلا نے مالک کی طرف دیکھا۔
پانی پلا رہی تھی، راستے میں اسے ایک عورت مل گئی۔ لیلا اسے جانتی تھی، وہ مالک بن نویرہ کی خاص ملازمہ تھی۔ اس نے لیلا کو روک لیا۔ لیلا، ملازمہ نے اسے کہا، تو اس سے زیادہ غرور کر سکتی ہے؟ قبیلے میں کون ہے جو تیرے پاؤں کے ناخنوں کو چومنے کے لیے تیار نہ ہو؟ کیا تیرے آقا نے تجھے کوئی شاد کرا کے نہیں بھیجا؟ لیلا نے مسکرا کر کہا، مالک بن نویرہ شاعر ہے، کیا میں جھوٹ کہہ رہی ہوں کہ تجھے تیرے آقا نے میرے لیے کوئی پیغام دے کر بھیجا ہے؟ میں مردوں کی آنکھوں میں ان کے دلوں کے پیغام پڑھ لیا کرتی ہوں۔ کوئی پیغام دے کر بھیجا ہے کیا؟ خدا کی قسم، ادھیڑ عمر ملازمہ نے کہا، تو اسی عمر میں دنائی کی باتیں کرنے لگی ہے۔ اگر تو نے میری آنکھوں میں میرے آقا کا پیغام پڑھ لیا ہے تو تیرا کیا جواب ہے؟ وہ تیرے لیے بے قرار ہے۔ اس بستی میں مجھے کوئی ایسا آدمی دکھا سکتی ہو جو میرے لیے بے قرار نہیں؟ لیلا نے باوقار لہجے میں کہا، لیکن میرے آقا کی بات کچھ اور ہے، ملازمہ نے کہا۔ صرف اتنی سی بات اور ہے کہ وہ دوسرے آدمیوں کی طرح میری طرف دیکھتا نہیں، لیلا نے کہا، اور میں جانتی ہوں وہ میری طرف کیوں نہیں دیکھتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف دیکھوں۔ وہ سردار ہے نا، اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتا ہے۔ اسے کہنا لیلا تمہاری طرف کبھی نہیں دیکھے گی۔ کیا وہ اس جواب سے مایوس نہیں ہوگا؟ ملازمہ نے کہا، اور کیا تو خوش نصیب نہیں کہ مالک بن نویرہ جیسا مرد تجھے چاہتا ہے؟ وہ تیرے قدموں میں سونے کے ٹکڑے رکھ دے گا۔ اسے کہو میرے قدموں میں سر رکھے، لیلا نے کہا۔ کیا تو جانتی نہیں کہ اس نے اتنی دلیری سے مجھے یہ پیغام کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ وہ سردار ہے، میرا باپ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس نے میری توہین کی ہے۔ تو کیا کسی اور کو چاہتی ہے؟ ملازمہ نے پوچھا۔ لیلا نے کہکا لگایا اور جواب میں کچھ نہیں کہا۔ پھر میں اسے کیا کہوں؟ ملازمہ نے پوچھا۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، لیلا نے کہا، اور اسے کہنا میں صرف ایک رات جلنے والی شمع نہیں ہوں۔ میں اس کے پاس جاؤں گی جو مجھے عمر پر روشنی سمجھے گا۔ جب مالک بن نویرہ کو یہ جواب ملا تو اس کے تکبر اور غرور کا بت ٹوٹ گیا۔ آقا، ملازمہ نے کہا، لیلا کیا ہے؟ قبیلے کی ایک لڑکی ہے، شہزادی نہیں۔ اس کی شادی کا فیصلہ اس کا باپ کرے گا، اس کے باپ کو کہے۔ مجھے جسم نہیں، لیلا کا دل چاہیے، مالک بن نویرہ نے کہا۔ وہ ایک روز مالک لیلا سے محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے تمہیں دھتکارا نہیں تھا، لیلا نے اسے کہا۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ میں وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ لیلا نے مالک بن نویرہ کا تکبر اور غرور اپنے پاؤں تلے مسل ڈالا اور ان کی شادی ہو گئی۔ بنو تمیم نے لیلا کو ام تمیم کا خطاب دے دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر ملتے ہی مالک بن نویرہ نے مدینہ والوں سے نظریں پھیر لی اور ظاہر کر دیا کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا، ایمان نہیں۔ اس نے زکوٰۃ اور مسولات وصول کر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ چند دنوں تک اس نے یہ مال مدینہ کو بھیجنا تھا۔ اس نے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں زکوٰۃ اور مسولات واپس کر دیے۔ اب تم آزاد ہو، مالک نے کہا، میں نے مدینہ کی زنجیر توڑ ڈالی، اب جو کچھ تم کماؤ گے وہ سب کچھ تمہارا ہوگا۔ لوگوں نے تحسین کے نعرے بلند کیے۔ مالک بہت خوش تھا کہ مدینہ سے تعلق توڑ کر وہ اپنے قبیلے کا پھر خود مختار سردار بن گیا ہے۔ اس کی خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ 2-3 قبیلوں کے سرکردہ آدمیوں نے مالک سے کہا کہ اس نے مدینہ سے تعلق توڑ کر اچھا نہیں کیا۔ مالک نے انہیں مدینہ کے خلاف کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن زبان کا جادو نہ چل سکا۔ زکوٰۃ اور مسولات کی ادائیگی کے مسئلے پر بنو تمیم 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ تھے جو زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کرنا چاہتے تھے، دوسرے وہ جو مدینہ والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور تیسرے وہ تھے جن کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ کیا کریں۔ ان سب کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ قبیلوں کی آپس میں خونریز لڑائیاں شروع ہو گئی۔ اتنے میں شجاع اپنا لشکر لے کر آ گئی۔ جا کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ الحارث کی بیٹی شجاع اپنے لشکر کے ساتھ مالک بن نویرہ کے قبیلے بنو یرجو کے علاقے میں جا خیمہ زن ہوئی۔ اس نے مالک بن نویرہ کو بلا کر کہا وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔
اگر تم اپنے قبیلے کو میرے لشکر میں شامل کر دو تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ شجاع نے کہا، تمہیں معلوم ہوگا کہ میں بنو جوہ میں سے ہوں۔ خدا کی قسم، مالک بن نویرہ نے کہا، میں تمہارا دوست راست بن جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ جو دراصل ہماری ضرورت ہے، اور تم دیکھ رہی ہو کہ بنو تمیم کے قبیلوں میں دشمنی پیدا ہو چکی ہے۔ ان سب کو مصالحت کی دعوت دے کر انہیں مدینہ پر حملے کے لیے تیار کریں گے۔ یہ مصالحت پر آمادہ نہ ہوئے تو انہیں ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ اگر تم نے انہیں ختم نہ کیا تو یہ سب مل کر تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ان میں مدینہ کے وفادار بھی ہیں، انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا ہے۔ مالک بن نویرہ کی خواہش یہ تھی کہ شجاع کے لشکر کو ساتھ ملا کر بنو تمیم کے مسلمانوں کو اور اپنے دیگر مخالفین کو ختم کیا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شجاع مالک بن نویرہ کے مردانہ حسن و جلال سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے مالک کی بات فوراً مان لی اور دونوں نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو مصالحت کے پیغام بھیجے۔ پیغام میں یہ بھی شامل تھا کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے گا۔ صرف ایک قبیلے کا سردار وقی بن مالک تھا جس نے ان سے مصالحت قبول کر لی، باقی تمام قبیلوں نے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں شجاع مالک اور وقی کے متحدہ لشکر نے دوسرے قبیلوں پر حملہ کر دیا۔ بڑی خونریز لڑائیاں لڑی جانے لگی۔ بنو تمیم جو سخاوت، مہمان نوازی اور زبان کی چاشنی کے لیے مشہور تھے، ایک دوسرے کے لیے وحشی درندے بن گئے۔ بستیاں دیکھتے ہی دیکھتے اجڑ گئی، خون کیا لاشیں بکھر گئی۔